یعنی کہ زندگی جو ہے وہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، یہ سراسر ایک دھوکہ ہے، بظاہر یہ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ صحرا میں یا گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈ پہ دور جو ہے نا آپ کو پانی نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ قریب جاتے ہو تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو زندگی بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کبھی بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ یعنی کہ اس شعر میں میر تقی میر نے زندگی کی جو ناپائیداری ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ زندگی جو ہے وہ کبھی بھی ختم ہو جانے والی ہے۔ جیسے پانی کا بلبلہ جو ہے وہ زمین کی سطح پر پیدا ہوتا ہے، ابھرتا ہے، اب پانی کی سطح پر ابھرتا ہے اور اس کے بعد چند لمحوں کے بعد وہ جو ہے اپنا وجود جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ کب ختم ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ غالب کا شعر ہے، اس میں اس کے لیے ایک بڑا مشہور شعر ہے، رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمیں، نہات باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ یعنی کہ غالب نے ایک موز اور گھوڑے سے زندگی کو تشبیہ دی ہے کہ زندگی ایک موز اور گھوڑا ہے جس کی نہ لگامیں آپ کے ہاتھ میں ہے نہ رکاب میں آپ کے پاؤں ہیں، یہ جہاں چاہے آپ کو گرا دے۔ یہ بات بھی یہاں پہ ذہن نشین رکھیں کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف انسان کے لیے جو ہے وہ زندگی ناپائیدار ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ فانی ہے۔ پہاڑ، دریا، سمندر، صحرا، ریگستان، جنگل، بیابان، آسمان، ہر چیز، چرند پرند، ہر چیز جو ہے، ستارے سیارے، سب کو موت آنی ہے، سب موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور کوئی بھی موت سے منہ موڑ نہیں سکتا۔ جب وہ آ جائے تو کوئی بھی اس سے جو ہے نا وہ منت سماجت کر کے مہلت لے نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک لمحے میں ایسے ہنستے بستے لوگ جو ہیں وہ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، اور یہی دستور حیات ہے، یہی وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے ایک نہ ایک دن۔ یہ پانی کا بلبلہ ہے، اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے اپنی زندگی کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرو، اپنی زندگی کو اچھے اعمال کے لیے استعمال کرو۔ اور خواجہ حیدر علی آتش کا بڑا مشہور شعر ہے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ یعنی کہ یہ زندگی جو ہے یہاں پہ بڑے بڑے آئے ہیں، سکندر جیسے، دارا جیسے، جو اپنا یعنی جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی، لیکن آج ان کا نام و نشان تک نہیں ہے، ان کی قبروں کا نشان تک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، اس کی طرف آتے ہیں ہم۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی ہوتا ہے نزاکت، خوبی، نفاست، ٹھیک ہے۔ لب کہتے ہیں ہونٹ کو، اور پنکھڑی کہتے ہیں پھول کی جو پتی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں پنکھڑی، ٹھیک ہے، ایک پتی کہتے ہیں پنکھڑی، اور گلاب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ پھول کا نام ہے۔ یہاں پہ جو شاعر ہے وہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پتیوں کی طرح نازک کہہ رہے ہیں، اور ان کی نزاکت اور خوبصورتی کے کیا کہنے ہیں، یعنی کہ میرے محبوب کے جو لب ہیں ان کی خوبصورتی اور ان کی نزاکت کے کیا کہنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اردو شعراء میں یہ رجحان رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عشق کی ترجمانی کرتے ہوئے نا کبھی محبوب کے زلفوں، محبوب کے بالوں کی تعریف کی ہے، کبھی اس کے قد کی، کبھی اس کے دانتوں کی، یعنی کہ اور کبھی آنکھوں کی، ہر چیز کو تعریف جو ہے نا خصوصی، ہر چیز کی خصوصی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے میر تقی میر نے یہی عمل کو دہرایا ہے، اور کیا کیا ہے کہ اپنے محبوب کے جو لب ہیں ان کی تعریف کی ہے۔ گویا جو ہمارے شعراء حضرات ہیں انہوں نے ان کے نئے نقش کو بھی خوبصورت جو ہے نا وہ اظہار دیا ہے، خوبصورت جو ہے یعنی تشریح طلب شعر میں میر تقی میر جو ہے محبوب کے لبوں کو پھول کی پتیوں سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ کی سی ہے، یہ جو لفظ ہے نا، کی سی، کی طرح، کی جیسے، ٹھیک ہے نا، یہ سارے الفاظ ہیں نا تشبیہ کے الفاظ ہیں۔ تو اپنے محبوب کے لبوں کو پھول کی پتیوں سے تشبیہ دی ہے، اور اس تشبیہ سے نہ صرف وہ محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی بتا رہے ہیں بلکہ ان کی نزاکت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
محبوب کی، کیونکہ پھول کی پتیاں خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں، یعنی کہ محبوب کے لب جو ہیں وہ نہ صرف خوبصورت ہیں بلکہ نرم و نازک ہیں۔ محبوب کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ آپ اللہ کے رسول مراد لے سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اللہ کے رسول کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ جیسا خوبصورت میں نے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہو جائے اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک عادت، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، ٹھیک ہے نا، ہر چیز اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ یہاں پہ بھی اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے جو لب ہیں وہ ایسے ہیں جیسے گلاب کی پتیاں، گلاب کی پتیاں بھی شاید اتنی نرم و نازک نہیں ہیں جیسے آپ کے لب ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تیسرے شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل، دل کی آنکھ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اپنے باطن کی آنکھ سے دیکھو، ظاہر کی آنکھ سے نہیں۔ جیسے وہ بڑا مشہور شعر ہے، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا دیدہ دل، ہو دیکھنا، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس شعر میں جو ہے شاعر یہ کہہ رہا ہے اس عالم سے مراد آخرت ہے کہ اپنے دل کی آنکھ کھولو اور اس آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ یعنی یہ دنیا ہے یہ تو ایک خواب ہے، اس کی اوقات ایک خواب سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے انسان خواب میں بہت سے جو ہے وہ اچھے اچھے مناظر دیکھتا ہے اور بہت سی چیزیں خواب میں دیکھتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر نے اس زندگی کو بھی خواب کی مانند قرار دیا ہے، خواب کے جیسا قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی ایک خواب ہے جس نے اچانک ختم ہو جانا ہے، اور پھر تمہیں ہوش آئے گی تو تم پچھتاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ جو زندگی آخرت کی زندگی ہے اس میں کامیابی سمیٹ سکو، کیونکہ اپنے باطن کی آنکھ کھولو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم اس زندگی میں آئے ہو اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تو ایسے اعمال کرو جو تمہیں اس زندگی میں کامیاب کر سکیں، ٹھیک ہے، جو تمہیں اس زندگی میں فائدہ دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پہ جو کچھ کرے گا وہ آخرت میں وہی کاٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو شاید یہ کہہ رہا ہے کہ اچھے اعمال کرو، اپنے دل کی آنکھ کھولو، حقیقت سے آشنا ہو جاؤ، یہ زندگی جو ہے نا صرف ایک خواب ہے، اور اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو سوائے پچھتانے کچھ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی انسان عیش و عشرت میں گزارتا ہے، اس کا سامان اکٹھا کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، سب کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ مہلت نہیں دیتا، بلکہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والا شخص ایسا ہی ہے جیسے وہ سائے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو وہ کبھی پکڑ نہیں سکتا۔ یعنی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، ٹھیک ہے، تو تمہارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر نے یہی بات سمجھائی ہے کہ آخرت کی زندگی کی فکر کرو، اور اس دنیا کی زندگی کے جو تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو نا، اس دنیا کی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہو، یہ سب کے سب عارضی ہیں، انہوں نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، زادِ سفر کی کر لو فکر طفیل، اب بھی وقت ہے، زادِ سفر کی کر لو فکر طفیل، چڑیاں چگ گئی کھیت تو پھر تم دور کھڑے پچھتاؤ گے، ٹھیک ہے، چڑیاں چگ گئی کھیت تو پھر تم دور کھڑے پچھتاؤ گے۔ اور ایک اور بھی بڑا مشہور شعر ہے اسی حوالے سے، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، آخرت میں عمل نیک ہی کام آئیں گے، پیش ہے تجھ کو سفر زادِ سفر پیدا کر، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی بہت سے شعر ہیں جو کہ اس زمن میں پورا اترتے ہیں، جیسا کہ وہ شعر ہے،
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شعر جو ہے، ٹھکانہ تیرا گورکھ ہے عبادت تو کچھ کر لے غافل، ٹھکانہ تیرا گورکھ ہے عبادت کچھ کر لے غافل، کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جایا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس شعر میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو زندگی کو سمجھو، اس زندگی کی حقیقت کو سمجھو، یہ ایک خواب ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ آپ اپنے دل کی آنکھ کھولو، ٹھیک ہے نا، اپنے دل کو، اپنے نفس کو صاف کرو، اپنے باطن کو جو ہے نا وہ پاک کرو، اور زندگی کی حقیقت کو سمجھو، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اس مقصد کے لیے گزارو جس مقصد کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔